अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम जिस लॉ के हवाले से डिस्कशन करेंगे ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ नंबर 6 है, इसको आर्टिकल नंबर 6 कहते हैं। आपने बारहा इसका नाम सुना होगा। जब से कानून हमारा बना है उसके बाद से ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा कमाल का हमारा मौजूद रहा है आर्टिकल। सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा अनवर मकसूद और माहिरा ख़ान का एक क्लिप, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अनवर मकसूद साहब, अगर आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएं तो आप क्या ऐसा पाकिस्तान के लिए करेंगे कि जिससे सब लोग खुश हो जाएं। तो अनवर मकसूद साहब ने कहा कि मैं चाहूँगा कि मैं तमाम पाकिस्तानी जो करप्ट हैं, जो चोर हैं, जो किसी भी किस्म की ख़यानत के अंदर मौजूद हैं, मैं उन सब को माफ़ कर दूँगा और मैं कभी भी शरीयत उन पर लागू करने की बात नहीं करूँगा। तो मायरा एकदम से मुस्कुराती और हॉल मुस्कुराता है कि क्यों, ऐसा क्या वजह? तो वो कहते हैं कि अगर मैंने शरीयत की यहाँ पर लागू कर दिया तो 22 करोड़ आबादी में से 21 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो टुंडे फिरेंगे, उनके हाथ कट जाएंगे। अब यही मामला हमारे साथ भी यहाँ पर मौजूद है कि आपने एक हदीस सुनी होगी शराब की हुर्मत के हवाले से कि इसके 8 या 9 लोग हैं जो इसके हवाले से शामिल हैं कि शराब बनाने वाला, बेचने वाला, रखने वाला, डाल के देने वाला, लेकर आने वाला, ट्रांसपोर्टेशन वाला, मतलब कि जो जिस लेवल पर उसमें शामिल है वो गुनहगार है। इसी तरीके से ये कानून भी बड़ा मज़े का है, जिसके अंदर ये जुमला पहले लिखा हुआ है कि जो आईने पाकिस्तान बना हुआ है उस आईने पाकिस्तान को किसी भी तरीके से तोड़ने वाला, उसका साथ देने वाला, उसके तहत हलफ उठाने वाला, जो इस आर्टिकल को, जो इस लॉ के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को तोड़ेंगे, वो सब के सब लोग जो हैं वो पाकिस्तान के गद्दार तस्वुर होंगे। यहाँ पे हम 1 मिनट के लिए रुकते हैं। आपने हमेशा पाकिस्तानियों से उनकी बहादुरी के किस्से लाजमी सुने होंगे। आप जिस भी कौम से गुफ्तगू करें वो कौम आपको बताएगी कि हमारे अजदाद इतने ज़बरदस्त लड़ाकू थे, हमारे अजदाद ने ये किया, हमारे अजदाद ने वो किया। मतलब एक ना ख़त्म होने वाली कहानियों का सिलसिला शुरू होता है। तो हम पर मुग़ल इतना अरसा गुजार गए, हम पर ब्रिटिशर्स इतना अरसा गुजार गए, हम पर डिक्टेटर्स इतना अरसा गुजार गए, जो सबसे पहले मोहरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तोड़ा और गद्दारी के मुर्तकब हुए। पाकिस्तान में जो पहला अबूरी आइन बना था वो उस वक़्त भी, उसके बाद भी पाकिस्तान के अंदर उस वक़्त भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ मौजूद था। फिर जब 1973 में ये कानून बना, उससे पहले भुट्टो साहब भी जो थे एडमिनिस्ट्रेटर मार्शल लॉ, उनका ओहदा था चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मार्शल लॉ। तो उसके बाद जब लॉ बना, लॉ बनने के फ़कत 4-4.5 साल के बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब ने फोर्सफुली आइन को ख़त्म किया। उसके बाद हमारी जो पीढ़ी है जो 90s में पैदा हुए, हमने अपनी आंखों से देखा कि सैयद मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का आइन जो है वो किस तरीके से तोड़ा, बज़ोर शमशीर। अच्छा, अब यहाँ पर जितने भी बाप दादा हमारे गुजरे हैं, किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो जुल्फ़िकार अली के बिलमुकाबिल आएँ, किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो मुशर्रफ साहब के बिलमुकाबिल आएँ। हाँ, मुकाबिल आते थे वो एक जत्थों की सूरत में कि जब रश इकट्ठा हो गया, जब पता लगा कि वीक हो रहा है कोई सिस्टम, तो उसके अगेंस्ट जब लोग आ गए तो आ गए, वरना हमारे लोगों में से ज़्यादातर लोग जो है उनके साथ खड़े रहे। अब उनके साथ खड़े होने वाले भी आइन के मुताबिक गद्दार हैं, जिसमें हमारे मुहाफिज तो मौजूद ही हैं कि उन्होंने ही तो बज़ोर शमशीर पाकिस्तान का आइन जो है वो मुअत्तल किया। उसके बाद तमाम वो इदारे जिन्होंने उस मुअत्तल आइन के तहत उस सिस्टम की हिमायत की, जिसमें PCO के तहत जजेस से जिन्होंने हल्फ उठाया, वो भी इस गद्दारी के अंदर बराबर के शरीक हैं, लेकिन आज वो सबसे बेहतरीन लोग बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे सियासतदान अफराद हैं जो उस वक़्त असम्बलियों के अंदर मौजूद थे, चाहे जो भी थे, जैसे भी थे, सब के सब इसमें शामिल होते हैं। तो उन्होंने भी एक मार्शल लॉ के दौरान इलेक्शंस में हिस्सा लिया, मार्शल लॉ के दौरान असम्बलियों में जाकर बैठे, ये सारे मामलात हमारे चलते रहे हैं। अब आप ये देखें कि इस लॉ के बनने के बाद हमारे यहाँ 2 मार्शल लॉ लग चुके हैं, लेकिन इन 2 मार्शल लॉ के हवाले से किसी भी शख्स को सज़ा नहीं दी जा सकी।
اس کی وجہ کیا ہے کہ آج بھی پاکستان میں سول لیول پر مارشل لا ہی ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اٹھ کر کچھ بھی نہیں کر سکتا. کوئی بھی شخص اگر چاہے کچھ چینج کرنے کے لیے تو وہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام ادارے مل جل کر کسی ایک چیز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اگینسٹ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ سب کی سب ختم ہو رہی ہوتی ہیں. کوئی شخص آ جائے تو وہ ختم کر دیا جاتا ہے, کوئی آواز بلند کرنے والا ہو تو وہ ختم کر دیا جاتا ہے. کتنے سیاستدان بنے, کتنے سیاستدان ختم ہو گئے, کتنے جیلوں میں گئے, کتنے جیلوں سے اٹھ کے آئے, کتنوں کو مسند پر بٹھایا, کتنوں کو کہاں پر گورنمنٹ دی جانی تھی وہاں پر گورنمنٹ دی. اب ہمارے سیاستدان اس بات کو ذہنی طور پر شاید تسلیم بھی کر چکے ہیں کہ جنرلز کے علاوہ جو ہے گورنمنٹس نہیں بن سکتی ہیں. آپ نے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 45 47 کسی پارٹی سے بیونڈ ہو کر کیا معاملات پاکستان کے اندر چلے کہ رات کو کیا تھا, صبح کیا تھا. 18 کی بات کریں تب بھی رات کو کیا تھا, صبح کیا تھا. 13 کی بات بھی کریں رات کو کیا تھا, صبح کو کیا تھا. تو یہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے ہاں چلتے رہتے ہیں. اب اس کی ایک لاجیکل میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ پاکستانی لوگ یا مسلم لوگ اس بات کو کس طریقے سے آسانی سے ہضم کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کے اوپر جو ہے وہ آ کے قبضہ کر لیتا ہے, گورنمنٹ کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے, ریاستی اداروں پہ قبضہ کر لیتا ہے. ایون اس وقت طالبان جو ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے افغانستان پر, چاہے وہ ان کی اپنی سرزمین ہے یا کچھ بھی ہے, لیکن وہ الیکٹرول طریقہ نہیں ہے. وہ ایک بڑا گروپ ہے, اس بڑے گروپ نے افغانستان کو قبضے میں لے لیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ممالک کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ کیا کیا معاملات ہوئے. اب ہم مسلمان آپ بنگلہ دیش سے اٹھائیں اور آپ تیونس کے ساحل تک چلے جائیں, الجزائر بھی آ جائے گا, لیبیا بھی آ جائے گا, نہ جانے کتنے کتنے ملک جو ہے وہ اس میں آ جائیں گے. موروکو کے ساحلوں تک آپ جب جائیں گے, مراکش کے ساحلوں تک, تو آپ کو سب جگہوں کے اوپر یہی نظر آئے گا کہ وہاں پر حکومتی کچھ جتھے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ بنا لیا کرتے ہیں. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اسلام جب ابتدا ہوئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں. وہاں کے لوگوں نے اپنا سربراہ آپ کو مقرر کیا. آپ ان کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کیا جا کے آپ ان کے لوگوں نے اپنا سربراہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا. اس کے بعد سے جو ہے وہ ایک شیعہ سنی کی کانسیپٹ کی لڑائی ہے, جو بھی لڑائی ہے, لیکن اس کے اندر ایک بڑا اہم اور بنیادی مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک شخص حکومت کو بزور شمشیر چھین لیتا ہے, اور اس کے بعد کیا کیا واقعات ہوتے ہیں تاریخ میں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ اس وقت اسلامی ریاست بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی. ایک مشرقی جہاں پہ حضرت علی کی امامت خلافت تھی, اور دوسری شاید جو ہے وہاں پہ گورنر شام جو حضرت معاویہ تھے ان کی حکومت تھی. اس کے بعد حضرت امام حسن کے ساتھ صلح ہوئی, لیکن وہ چیزیں بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک اسٹیٹ دوبارہ سے بن گئی اور کتنے ہی معاملہ چلتے رہے. اس کے بعد سے آپ دیکھیں, بلکہ اسی وقت سے دیکھیں کہ قبضہ کیا گیا گورنمنٹ کے اوپر. اس کے بعد سے گورنمنٹ کس طریقے سے چلی, پھر یزید کو تخت پہ لایا گیا. اس کے بعد بنو امیہ کے خلاف, بلکہ ایک سیٹ اپ گورنمنٹ کا جو بنا ہوا تھا اس کے خلاف بنو عباس نے کس طریقے سے ریبیلین ایکٹیویٹیز کی, اور اس کے بعد گورنمنٹ کو قبضے میں کر کے اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ تسلط قائم کروایا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مختلف چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں ہوا کرتی تھی, وہ ایک دوسرے کے اوپر جنگ کیا کرتے تھے اور علاقوں کو قبضے میں لے لیتے تھے. اسی طریقے سے ہماری 1400 سال کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ ایک جتھا آتا ہے اور ایک جتھا ایک لوگوں کے اوپر حملہ کرتا ہے اور وہاں پر اپنی اسٹیٹ قائم کرتا ہے. اسٹیٹ قائم کرنے کے بعد ایک نیا جتھا اس کے اوپر قبضہ کرتا ہے اور آگے چلتا رہتا ہے. اب ہمارے کیونکہ ہم میں ایک کنسیپٹ ہے کہ ہر چیز کو ہم دیو مالائی بنا دیتے ہیں, دیوتائی بنا دیتے ہیں, تو ہم کسی چیز کے خلاف بولتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ ایسی کتے جہنم میں نہیں چلا جائیں گے. کیونکہ اگر جب جہنم کا کنسیپٹ ذہن میں آتا ہے نا کہ ایسے ایسے لوگوں کی, یار جو گزشتہ لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا بات کرنی, تو ہم بات نہیں کرتے, تو وہ ہمارے لاشعور کے اندر ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی عادت آ جاتی ہے. اب جب ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کا یہ حال نکلتا ہے کہ آج بھی دنیا کے جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پر لوگوں کی رائے شماری, لوگوں سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کو کون سا حکمران چاہیے. ان کے اوپر حکومتیں مسلط کی جاتی ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں کہ 20 سال کی جنگ کے بعد افغانوں نے طالبان نے اپنے آپ کو مسلط کر لیا, اور کوئی الیکشن نہیں ہوئے, کچھ نہیں ہوا. آپ تاجکستان میں چلے جائیں, کرغزستان میں چلے جائیں, آپ آذربائیجان میں چلے جائیں, سعودی عرب, UAE, عمان,
لیبیا، جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کے اندر ایک گورنمنٹ کا سیٹ اپ جکڑا ہوا پکڑا ہوا ہے کہ دوسرے لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکتے. لیکن ہم ایک جدید دور کے لوگ تھے، ہم جدید دور کے لوگوں نے ایک آئین بنایا اور آئین کے اندر یہ بات لکھی کہ جو ریاست نے عوام کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جو عوام کا ریاست کے ساتھ معاہدہ ہے، دونوں صورتوں میں کوئی بھی شخص اگر اس معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا، اس معاہدے کو توڑتا ہے اور تمام چیزوں کو اپنے انڈر لے لیتا ہے، فرد واحد کی حکومت ہو جاتی ہے، تو ایسا شخص غدار ہوگا. ایسے شخص کے حامی جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جیسے پی سی او کے تحت ججز تھے، جیسے پاکستان کے دوسرے مختلف ادارے تھے، وہ تمام کے تمام اس غداری کے اندر شامل ہوں گے جو انہوں نے پاکستان کے آئین کے ساتھ کی ہے. اور غدار کی کیا سزا ہوتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ میں بھی جانتا ہوں. لیکن غدار اپنے آپ کو سزائیں کیسے دیں؟ اب چیف جسٹس صاحب کس طریقے سے افتخار صاحب کو جو ہے وہ سزا دیں، کیونکہ یہاں پہ عزت عدالت آ جائے گی. کیسے جرنیل خود فوجی عدالتوں میں فیصلہ کریں کہ مشرف صاحب کو اور ضیاء الحق صاحب کو ہم پھانسی دیتے ہیں، اگر پھانسی نہیں دے سکے وہ فوت ہو گئے ہیں تو قبر سے نکال کے ان کو ہینگ کر دیتے ہیں، مٹی کو علامتی پھانسی دے دیتے ہیں. تو ایسا ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مدت سے اتنے سالوں سے پاکستان میں اور مسلم دنیا کے اندر یہی ہوتا آ رہا ہے کہ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کسی بھی جتھے کی گورنمنٹ کو، اور ہمارے ساتھ بھی ہر بار وہی ہوتا ہے جو ہمارے لاشعور میں بیٹھ چکے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تھا پاکستان کا آرٹیکل نمبر 6، اس کی کیا وجوہات تھیں اور یہ کس لیول تک ہمارے ذہنوں پہ سرایت کر چکے ہیں کہ اب ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے. اللہ حافظ.